بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے چیپٹر 3 کا پارٹ 4 یعنی کہ لیکچر 4 کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اسٹڈی کریں گے کنزرویشن آف بایولوجی یا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی۔ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کس طرح ہم اپنے بایولوجیکل انوائرمنٹ کو، بایولوجیکل اسپیشیز کو اور تمام آس پاس جو ہمارے لیونگ تھنگز موجود ہیں کس طرح ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو، پوری دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہت ہی ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ ہم پیچھے کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، ڈائیورسیفائی مطلب بہت ہی ویریشن اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دنیا کے اندر۔ ہر قسم کی جانور پیدا کیے ہیں، پھر ان کے اندر بھی ڈفرینٹ کائنڈ کی جو ہے انہوں نے اسپیشیز پیدا کی ہیں، جس میں ہم ان کو مختلف کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ہم اگر حلال جانوروں کی بات کریں تو اگر ہم گائے کو دیکھتے ہیں تو گائے کے اندر بھی مختلف قسم کی نسلیں ہوتی ہیں۔ پھر اگر ہم کیٹ کو دیکھیں، بلی کو دیکھیں تو اس کی بھی ایک بڑی سی فیملی اللہ تعالیٰ نے بہت ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ تو بایو ڈائیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ہم سیف رکھتے ہیں، ان کا کس طرح خیال رکھا جائے۔ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ ہم کس طرح ان کی کیئر کریں، کس طرح ان اسپیشیز کی حفاظت کریں کہ وہ کمپلیٹلی دنیا سے ختم ہونے سے بچ سکیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، ہر چیز کے ایک اپنا کردار ہوتا ہے، وہ جو اپنا نبھا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہٹ جائے تو بیچ میں بہت سارا خلا آ جاتا ہے، جو اس کو بہت ساری محنت لگتی ہے پر ہونے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وجہ سے بنایا، تو اس لیے ہم نے اس کے اندر ایک پورا ٹاپک پڑھ رہے ہیں کنزرویشن آف بایولوجی، کہ کس طرح بایولوجیکل چیزوں کو، لیونگ آرگنزم کو ہم بچا سکیں۔ ریزن ٹو کنزرو ڈائیورسٹی، کیا ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو بچائیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم لے لیں درخت، اگر ہم درخت جو ہیں ریگولرلی کاٹیں گے اور اس کو اپنا فرنیچر اور دیگر کاموں میں بنانے کے لیے یوز کریں گے تو ہمارے انوائرمنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں میں، 10 سالوں کے بیچ میں آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کتنا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے۔ پہلے اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی، نہ ہی اتنی سردی پڑتی تھی، لیکن جیسے یہ درخت کاٹنے جانے کا عمل تیز ہوا تو اسی کے حساب سے جو ہے گرمیاں بڑھنے لگی، سردیاں بھی تیز ہونے لگی۔ تو ہر چیز کو سیو کرنا، ایک احتیاط کے ساتھ، ایک میڈیم رینج میں ہم نے کاٹنا بھی، اپنے ظاہر سی بات ہے استعمال بھی کرنا ہے اور اس کو نیا لگانا بھی ہے۔ جب تک نئی چیز نہیں لگائیں گے اور پرانے کو ہم کاٹتے رہیں گے بے دردی سے تو پھر ہم بایولوجیکل سسٹم کو مینٹین نہیں کر سکتے، اور جب یہ بایولوجیکل سسٹم مینٹین نہیں ہوگا تو پھر بایولوجیکل سسٹم ڈسٹرب ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے اور ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، اور بہت سارے اینیمل جو پہلے ہوا کرتے تھے اب ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اور پھر ہیلدی چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ اس چکر میں ہمیں سنتھیٹک فوڈ کے اوپر آنا پڑ رہا ہے۔ تو کنزرویشن آف بایولوجی ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہیومن کے اس میں بہت بینیفٹ ہوتا ہے۔ ایکو سسٹم آپ کا اگر صحیح ورک نہیں کرے گا، کوئی بھی ایک چیز آپ نکال دیں گے اور تو وہ صحیح ورک نہیں کرے گی۔ پرابلم ایسوسیٹیڈ ود کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کیا کہ پاکستان اس چیز کے اوپر بہت فیس کر رہا تھا 2009 میں۔ اب تو پرائم منسٹر نے جو ہے اسکیم لگائی تھی کہ ہم بلین ٹری منصوبہ لگایا تھا کہ ہم درخت اگائیں گے، اور کافی لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا، لیکن درخت لگانا مقصد نہیں ہوتا، درخت کی کمپلیٹ پرورش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ہم تو 4 تصویریں کھنچوا کے درخت لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی پرورش گارڈنر کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں گارڈنر موجود نہیں ہے، کہیں کسان موجود نہیں ہے، کہیں مالی موجود نہیں ہے، تو بس وہ ہماری تو تصویر اور یاد رہ جاتی ہے، لیکن وہ جو پودے کی زندگی ہے وہ پھر ہماری لگانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اسکیم شروع کی ہے یا پلانٹیشن ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں
اس کی کیئر بھی کرنی ہوگی تاکہ وہ ایک تناور درخت بن سکے اور اپنا کام صحیح سے کر سکے۔ بایو ڈائیورسٹی اور کنزرویشن کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ ہیومن نے اپنا انٹرونشن اور انوویشن کے چکر میں بایو ڈائیورسٹی کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہیومن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب ہمیں فرنیچر کی ضرورت پڑی تو ہم نے ڈیفورسٹریشن کرنا شروع کر دی۔ جب ڈیفورسٹریشن ہوئی اور ترقی بھی آگے بڑھی، پھر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کری، انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں پالوشن ہوئی، پھر ظاہر سی بات ہے جب سویلائزیشن ہوتی ہے، ایک کلچر اور ایک آبادی بڑھتی ہے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور پھر بینگ اے ہیومن اور بینگ ہم ہنٹنگ بھی کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو ہم نے ہنٹنگ بھی کرنا شروع کری۔ اس سے جانور کے اندر بھی ایک کمی واقع آنا شروع ہوا۔ بہت سارے آرگنزم کا اس لیے ہم فارمنگ کر رہے ہوتے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیڈ کو پورا کیا جا سکے۔ انڈسٹریلائزیشن بھی ہم نے کری، اس کے نتیجے میں ہم نے لینڈ کو گریب کیا، قبضے کیے اور وہاں پہ انڈسٹری لگائی۔ اب ان سب کے نتیجے میں سب کا ایک لنک ہے۔ جب ہم نے ڈیفورسٹریشن کری اس کے نتیجے میں پولوشن ہوئی، اور پولوشن کے نتیجے میں وہاں سے جب کوئی بھی جنگل ہوگا، وہاں سے جب ہم نے اس جنگل کو کاٹا تو کاٹنے کے نتیجے میں جو بھی وہاں پہ اینیمل اور جو بھی چیزیں رہ رہی ہوں گی وہ وہاں سے چلی گئیں، تو اینیمل کو بھی نقصان ہوا، ہمارے انوائرمنٹ کو بھی نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوا، اور الٹیمیٹ جو اس کا نقصان ہے وہ ہیومن کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کو ہمیں مینٹین کر کے رکھنا۔ کوئی بھی کام جو بھی کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری ڈیلی نیڈز ہے، ہمیں سبزیاں بھی کھانی ہے، ہمیں فرنیچر بھی بنانا ہے، ہمیں انسان کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اس کی طرح ساتھ ساتھ ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس سسٹم کو مینٹین کر کے رکھیں۔ جب تک وہ سسٹم مینٹین نہیں ہوگا تب تک وہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ تو مینٹیننس جو ہے سسٹم کی بہت ضروری ہے۔ اب ایک ویڈیو ہم جس سے آپ بایو ڈائیورسٹی ٹائپ کرتے ہیں جیسے نیٹ پہ، تو یہ ساری چیزیں تصویر نکل کے آ جاتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ورسٹائل بنایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چرند پرند ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو فیسلٹیز دی ہے، اور ایسے ایسے جانور پیدا کیے کہ آج تک ہم نے وہ دیکھے بھی نہیں ہیں، انسان آج تک وہ جانور ڈسکور بھی نہیں کر پایا۔ کہتے ہیں کہ جو امیزون کے جنگلات ہیں وہ اس کو ابھی تک سائنٹسٹ صرف 10% اسٹڈی کر سکیں، باقی 90% امیزون کے جنگلات کو اسٹڈی کرنا باقی ہے، یعنی کہ اتنی ورسٹائلٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہے۔ اور ہمارے جیسے کہ سلائڈ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا ایک آیت کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں نوازا، اور جتنی بھی شے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں وہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے رکھی ہیں، اور انسان چاہے اس سے کیسا بھی فائدہ اٹھائے۔ کسی کا انسان گوشت کھا کے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی چیز کا انسان دودھ پی کے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کا انسان لیدر حاصل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کے سواری کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ کس طرح کس چیز کو یوٹیلائز کرے، اور اگر وہ اس چیز کو یوٹیلائز نہیں کرتا تو ایک طریقے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری چیزوں سے نوازا۔ اب ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے ڈیفورسٹیشن۔ ڈیفورسٹیشن جو ہے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ڈیفورسٹیشن کا مطلب کہ جنگلات کا حد سے زیادہ کاٹا جانا۔ حد سے زیادہ جنگلات کو کاٹنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے انوائرمنٹل چینجز آتے ہیں، پولوشن زیادہ بڑھتی ہے۔ تو یہ رول ہوتا ہے، جب بھی ہمارے یہاں تو رول اتنے فالو نہیں ہوتے ہیں لیکن اور جگہ بھی فالو نہیں ہوتے ہیں، تو
یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جنگلات کاٹتے ہیں تو جنگلات کاٹنے میں انہی درختوں کو ہم کاٹتے ہیں آفیشلی جس میں جو کہ اب زندہ نہیں ہے، جو کہ قدرتی طور پہ مر چکے ہیں. لیکن جب ہم جنگلات کاٹنے پر آتے ہیں تو ہم دھڑا دھڑ پورے جنگلات کاٹ دیتے ہیں. اور جب اگانے پہ آتی ہیں، کیونکہ ایک جنگل لگنے میں سالوں لگتے ہیں، کوئی ایک مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن پروسیس نہیں کہ آپ یہاں پہ بیج لگائیں گے اور کل آپ کو پودا مل جائے گا. ایک جنگل لگنے میں تقریباً 10 سال 20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، اور کاٹنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو اسی لیے ڈیفارسٹریشن جو ہے ہمارے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بائیو ڈائیورسٹی کو خراب کرنے میں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کنزرویشن آف بایولوجی کے لیے سب سے پہلا رول ہے کہ ہم سب سے پہلے درخت لگائیں. پھر کیوں کاٹا جاتا ہے؟ سمپل بات ہے، ظاہر سی بات ہے، سویلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے. مائننگ کے لیے چاہیے، پیپرز کے لیے چاہیے، بہت ساری جگہوں میں لکڑی کا یوز ہوتا ہے. اس کو ہم اس وجہ سے کاٹتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کاٹتے رہیں، ہمیں ایکسٹرا لگانا بھی چاہیے. پھر ہم پڑھیں گے انڈینجر اینڈ ایکسٹینٹ اسپیشیز. ایکسٹینٹ اسپیشیز کا مطلب وہ جاندار جو پہلے دنیا میں موجود تھے لیکن اب کمپلیٹلی ان کا ایک سنگل اینیمل بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. جیسے کہ ایگزامپل ہے اس کی ڈوڈو برڈس، ڈائناسورس. یہ وہ اینیمل ہیں جو پہلے کبھی دنیا میں ہوا کرتے تھے، اب بالکل بھی نہیں ہے. مطلب آپ کو ان کی ایک جھلک بھی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گی کرنٹلی. انڈینجر اسپیشیز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانور کی اگر ہم نے کیئر نہیں کی تو وہ بھی جو ہے ایکسٹینٹ اسپیشیز میں شامل ہو جائیں گے، جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے دی ہوئی. یہ چند ایگزامپل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. اور یہ جو مارخور ہے یہ ہمارا قومی جانور بھی ہے، اور پاکستان کے ناردرن ایریاز، ہنزا ویلی اور کوئٹہ، ان جگہوں پہ یہ پایا بھی جاتا ہے. اس بہت ہی ایکسپینسو اینیمل میں آتا ہے یہ. تو کہنے کا مطلب ہے یہ تمام اسپیشیز کو ہمیں کیئر کرنی چاہیے ان کی، تاکہ ہماری جنریشن دیکھ سکے. یہ چیپٹر جو ہے ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم ملیں گے. جزاک اللہ.